ہم غزہ سے کیا سیکھتے ہیں؟ مضبوط لوگ، خالد بھائی خالد کو دیکھیں، کیا انسان، اس کی بیٹی چلی گئی، اس کا خاندان چلا گیا، اس کی بیٹی کی بیٹی چلی گئی، کہتے ہیں میری روح کی روح بھی چلی گئی، لیکن وہ دنیا میں کھڑا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو انسپائر کر چکا ہے کہ صبر ہو تو ایسا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صورت کیوں پیدا فرمائی؟ بہت سارے نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ قادر نہیں ہے اللہ کافروں کے اوپر اپنے لشکر بھیج دے، اللہ تباہ کر دے؟ اللہ کیوں امت کے ایک طبقے کو اتنی مصیبت، اتنے ظلم سے اور اتنے دنیا کے بہیمانہ ظلم سے گزار رہے ہیں؟ میرے انتہائی محترم مکرم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر جمعے کے بہانے جمعے کے اس بابرکت دن میں جمع فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں مسلمانوں کے دل صاف ہوتے ہیں، روحانی ایمانی فیض ملتا ہے، ایک دوسرے سے ہم محبت اور ایمان آپس میں لیتے ہیں کہ جب ایک کوئلہ ہو تو اس کی حرارت کم ہوتی ہے، اگر 100 کوئلے اکٹھے مل جائیں تھوڑی تھوڑی حرارت والے تو مل کر حرارت بہت دیتے ہیں۔ اسی لیے امرن جامعین، جس کو قرآن نے کہا کہ مسلمانوں کے اجتماع کسی بھی بہانے سے، بس گناہ کے کام کے لیے نہ ہو، وہ بہت بابرکت ہیں اور فرشتے اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی فخر کرتے ہیں فرشتوں پر اس مجلس میں۔ تو جمعے میں جہاں بھی آپ دنیا میں ہیں اپنی مسجدوں میں جلدی آنے کی کوشش کیا کریں۔ میں تاشقند ازبکستان میں میرا وقت گزرا تھا، یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، 1992 کی میں بات کر رہا ہوں، 30 سال ہو گئے۔ تو اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ مسلمان بھی بیچارے، وہ چونکہ 200 سال رشیا کے ظلم میں رہے تھے اور ایمان بہت کم ان کا، لیکن قرآن بھی نہیں جانتے، بہت سارے لوگ کلمہ بھی نہیں، لیکن جمعے میں 2 گھنٹے پہلے آ جایا کرتے تھے۔ ہم صبح 10:30 11 پہنچ گئے تو مسجد بھری ہوئی۔ تو اس کا اہتمام ہوئی، ہماری روایت ہے کہ جمعے میں ہم جلدی آ جائیں۔ آج کا موضوع ہمارا جو پچھلے موضوعات کا تسلسل چل رہا تھا کہ اس وقت جو امت کے حالات پوری دنیا میں، یمن میں، کشمیر میں، برما میں، چائنا میں، ہر جگہ چل رہے ہیں، خاص طور پہ غزہ پہ جو چل رہے ہیں، اس پہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو آج اسی پہ بات کریں گے کہ غزہ کی اس وقت صورتحال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ صورت کیوں پیدا فرمائی۔ بہت سارے نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ قادر نہیں ہے اللہ کافروں کے اوپر اپنے لشکر بھیج دے، اللہ تباہ کر دے؟ اللہ کیوں امت کے ایک طبقے کو اتنی مصیبت، اتنے ظلم سے اور اتنے دنیا کے بہیمانہ ظلم سے گزار رہے ہیں؟ اور ہمارے لیے سیکھنے کا، پوری امت جو دیکھ رہی ہے اس کے لیے سیکھنے کو اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 119 دن ہو چکے ہیں آج، بلکہ 120 دن، 120 days on the brutal assault of Israel on غزہ۔ غزہ کے مظلوم، لاچار، دنیا کے غریب اور دنیا کے سب سے بے بس ایک انسانی قید میں رہنے والے بچے بچیوں کے اوپر حملہ کرتے ہوئے آج تک کے جو اعداد و شمار ہیں، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے ذہنوں میں زندہ رہیں، یہ چلے نہ جائیں ہماری زندگی کی کشاکش میں، عام کھانے پینے، جابز میں، اور یہ ایسے لگ رہا ہے کہ امت اب اس طرف دنیا چلی گئی ہے کہ فٹیگ ہو گیا ہے کہ بس اب صحیح ہو رہا ہے، کیا کریں۔ آج تک جو اعداد و شمار آفیشل دنیا کے UN اور ایجنسیز کے ہیں وہ 22,835 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ان آفیشل فگر 25,000 سے زیادہ ہے۔ 70% اس میں 70% وومن اینڈ چلڈرن ہیں، اور بچے بھی وہ جو 3 2 4 سال سے اندر کے بالکل انفینٹس نیچے، وہ مارے جا چکے ہیں بہیمانہ انداز سے۔ 7,000 بندوں کا پتہ نہیں ہے، مسنگ ہے، اور پروبلی وہ بھی یا تو شہید ہو چکے ہیں اور یا بڑی بدترین موت جس میں ربل کے اندر پھنسے ہوئے اور بھوک سے بلبلا کر، اس حالت میں ذرا تصور کریں نا کہ ایک تو انسان مارا جائے اور ایک انسان پتہ ہو کہ شاید کوئی آئے اور وہ ملبے کے اندر دفن ہے، اس حالت میں 3 دن 4 دن میں اس کی جان نکل رہی ہے۔ 500,000 kids ایسے ہیں جن کی ایجوکیشن برباد، بلکہ سب کی برباد ہو چکی ہے۔ اس وقت جتنے ہاسپٹل تھے 1-2 کے علاوہ 25 ہاسپٹلز مارے گئے ہیں، 10 ہاسپٹلز پورے ڈسٹروائے کر دیے گئے ہیں جان بوجھ کر مار کے۔ 60% گھر تباہ ہو چکے ہیں غزہ کے اندر، چھوٹی سی آبادی کے اندر، 22 لاکھ کی آبادی کے اندر۔
انٹینشنلی الیکٹریسٹی اور واٹر ورک کا جو نیٹ ورک ہے پورا برباد کر دیا گیا ہے. اس وقت چھوٹے بچے کنٹمنیٹڈ خراب پانی پینے پر مجبور ہیں, اور تصاویر آ رہی ہیں کہ ٹینٹ کے اندر سخت سردی, اولا باری اور بارش کے اندر, اور ٹینٹ کے اندر کیچڑوں میں بچے ایک کمبل لے کے, بھائی جن کا پورا خاندان 25-30 لوگ مار دیے گئے, ایک بھائی 10 سال کا, ایک بھائی 4 سال کا, وہ اپنے بھائی کی ماں بن کر, اس کا باپ بن کر اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. ایسی تصویریں اور ایسی بہیمانیت, اور یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کب سے دکھاتے رہے, چنگیز خان کے وقت سے, World War II میں, اس کے بعد بوسنیا میں جو بری طرح مرڈر کیا گیا, مسلمانوں کو قتل کیا گیا, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور رپورٹر اس کی تصویریں کھینچ کے بتا رہے ہیں. اور وہ دنیا جو ہیومن رائٹس کو آج اس لیول پر لے گئی ہے کہ کہتی ہے کہ دنیا کبھی بھی, انسانیت اس ترقی میں دنیا میں کبھی گئی نہیں. اور یہ میں بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ I hold 2 degrees in human rights from University of London and SOAS University London. جہاں پر اس پر بات ہوتی ہے کہ چیتا ایکسٹنٹ ہو رہے ہیں, جہاں پر اس پہ بات ہوتی ہے کہ پینڈا ایکسٹنٹ ہو رہے ہیں, اس کے لیے بلینز آف ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں. وہاں انسانیت مر گئی ہے, اور ICJ کہتا ہے کہ اٹ مائٹ بی اے جینوسائڈ, شاید جینوسائڈ ہو, اور بھیڑیے کو کہہ رہا ہے کہ مرغی کو نہیں مارو, تم خیال کرو تھوڑا سا. امریکہ بھی اس کو کہہ رہا ہے تم خیال کرو. یونروا جو یونائٹڈ نیشن کی جو ایجنسی جو فلسطین کے غزہ کے اکثر لوگوں کو اب تک شیلٹر, کھانا پینا, ایجوکیشن دے رہی تھی, اس پر بدترین الزام لگایا گیا کہ اس کے لوگوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا, اور 1 بلین کی ایڈ جو امریکہ اور جرمنی دے رہے تھے انہوں نے دوسرے دن اس الزام پہ ختم کر دی. نتھنگ پروون. دنیا اپنی باربیریزم, اور دیر از نو, کوئی چیز یہ نہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں, پوری دنیا جانبدار ہے. کفر اسلام کا مارکہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شروع میں ہی فرما دیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ تم ان سے یہ تمہارے دوست ہیں جو کفر کے سردار ہیں. وی ڈونٹ مین آل نان مسلمس, وی مین دوز ہو آر ان ریبیلین ود اسلام, جو اسلام سے لڑائی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اپنے ہی اصول بنائے ہوئے انسانی حقوق کے, انسانیت کی جان کے. جہاں ایک انسان مرتا ہے تو پوری دنیا کے کوٹ حرکت میں آتے ہیں, وہاں پر یہ 23-24 ہزار شہید کر دیے گئے, اس پہ کوئی حرکت میں نہیں آ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے. وہ روایت آج بڑی سامنے ہمارے آ رہی ہے, آپ سنتے رہتے ہوں گے, علماء سے میں نے خطبے میں روایت پڑھی ہے. آپ نے فرمایا کہ یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها, ان قریب وہ زمانہ آئے گا جب قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی, اور تم مسلمانوں کے کسی ایک طبقے کو کھانے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گی جیسے دعوت کھانے والا دوسروں کو بلاتا ہے. آؤ جی خالد صاحب آپ بھی آ جاؤ, آؤ جی بٹ صاحب تسی بھی آ جاؤ, آؤ جی چودھری صاحب آپ بھی آ جاؤ, بڑا مزے کا کھانا ہے, بریانی مل کے کھاتے ہیں, کھاؤ جی کھاؤ اس کو. جس طرح بکری کو مل کر ذبح کر کے کھانے کے لیے, اس طرح دا نیشنز, اللہ کے نبی استعمال فرمائے کہ دنیا کے ممالک مل کر آ کر اس طرح ایک تمہیں کھانا شروع ہوں گے. دا نیٹو اینڈ دا یو این اینڈ دا یو ایس کولیشن سارے مل کر اس طرح کھانے کو آ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یار کہ اس وقت اسلام کا عروج دیکھ رہے تھے, پوری دنیا پر اسلام کی صفات, مسلمانوں کا عدل انصاف اور پھیلتا ہوا دیکھ رہے تھے. کہ یا رسول اللہ من قلت نحن یومئذ, کہ یا رسول اللہ کیا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لا, مسلمان تھوڑے نہیں ہوں گے, بل انتم یومئذ کثیر, بہت ہوگے. یا امت الملائین, بلینز کی امت ہوگی اس وقت, 2 ارب سے اوپر کی امت ہوگی. ولیکن غثا ان کا غثا السیل, تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے جھاگ ہوتا ہے سمندر کا. تو سمندر کا جھاگ جو فوم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, دیکھنے میں بہت نظر آتا ہے, میرا خیال بلینز اور بلین ببل ہوں گے, ایک ساحل پر کوئی آدمی گن بھی نہیں سکتا, لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ لہروں کے ساتھ آتا ہے اور یوں کر کے بیٹھ جاتا ہے, ذرا سی ہوا سے ختم ہو جاتا ہے, نہ اس کی کوئی طاقت ہوتی ہے, نہ اس کے اندر کوئی قوت ہوتی ہے, وہ خالی ہوتا ہے. تو نظر آنے والے لوگ بڑے ہوں گے, مسلمان کام کا مسلمان کم کوئی ہوگا, کردار کے غازی کم ہوں گے, گفتار کے غازی میری طرح کہ اللہ معاف فرمائے مجھے کم زیادہ ہوں گے. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. ہاں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ کفار غیر تمہارے دشمنوں سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا,
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تو مسیرۃ شہر، 1 مہینے تک اللہ کے نبی کا روب جاتا تھا، کیسر و کسریٰ کی حکومتوں تک جاتا تھا. تو دنیا کی شدید محبت اور موت سے نفرت، یہ ہوگا. اس حدیث کو اگر آج کے تناظر میں دیکھیں تو اس وقت ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے اس میں؟ پہلی بات کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ کوانٹٹی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اٹس دا کوالٹی وچ میٹرز. آپ کی کوالٹی کیا ہے؟ 313 تھے تو ایک نہتے 1000 پہ غالب آئے تھے. تھوڑے سے مسلمان تھے، قیصر پہ حملہ کیا، 3 لاکھ نے تو 20 لاکھ کے اوپر غالب آئے. معذرت 30,000 نے حملہ کیا تو 2 لاکھ پہ غالب آئے اور وہ بھاگ گئے ڈر سے. That's what happened. چند 4,000 مصر پہ گئے تھے تو پوری مصر کی حکومت مسلمانوں کے قدموں میں آ کے گر گئی تھی، ان کے کردار، ان کے اخلاق اور ان کے روب کی وجہ سے. تو اٹس ناٹ the quantity which matters, the quality. ہماری کوالٹی کیا ہے؟ ہم ذرا سوچیں ہماری زندگی کیا گزر رہی ہے. صبح اٹھے، نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی، لیکن اکثر مسلمانوں کو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے وہ توفیق بھی نہیں ہے. اور وہ جو صبح حدیث میں آتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، سارا دن نحوست میں گزرتا ہے. تو مشین کی طرح اٹھ کر ناشتہ کیا، جانور بھی ناشتہ کرتا ہے. پھر کام پہ چلے گئے، جانور بھی کام کرتا ہے، گائے بھی ہل پہ جاتی ہے، وہ بھی کام کرتا ہے. 8 to 5 we got a routine of job. اور اس کے بعد واپس آ کے اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ گئے. تو جانوروں کی بھی فیملی ہوتی ہے، وہ بھی آ کے اپنے فیملی میں بیٹھ جاتے ہیں اور سو گئے جا کے. یہ ٹھیک ہے، طلب کسب الحلال فریضہ، ہی ہم بات کرتے ہیں، حلال کمانا فرض ہے، لیکن یہ مقصد تو نہیں تھا ہمارا کہ کھا کے چلے جانا. ہم امت کے لیے کیا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں میرے عزیز دوستوں؟ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ایک انسان مضبوط ہو. میں اور میری فیملی امت میں بڑا کنٹریبیوشن کر رہے ہو، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی وقت سے، اپنی صلاحیت سے. یہ میرا صدقہ ہے. اگر کوئی اکاؤنٹنٹ ہے وہ امت کے لیے اپنی یہ سروسز، لائر ہے تو وہ امت کے آج ماشاءاللہ پیش کر رہے ہیں. لائرز کی پوری ٹیم ہے جو غزہ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے وہ مال سے اپنی حمایت کرے، کسی کے پاس جان ہے وہ جان سے، کسی کے پاس علم ہے تو علم کی زکوٰۃ دے اور کنٹریبیوٹ کرے. جو کچھ ہے یہ ہم اللہ کے نبیوں میں امت کا کانسیپٹ دے کے گئے ہیں. تو میں امت کے پاس کیا، صحابہ کے پاس کیفیت تھی، کمیت نہیں تھی. تھوڑے سے لوگ تھے، ایمان نہ ان کے پاس بڑا اسلحہ تھا، نہ ان کے پاس بڑی جان مال تھی، نہ مہنگے گھوڑے کچھ بھی نہیں تھے. کیسر و کسریٰ کے پاس یہ سب کچھ تھا. تو یہ ہم کوشش کریں کہ ہماری کمیت اسٹرانگ ہو. ہم کیسر و کسریٰ کے دربار میں صحابہ جاتے تھے، وہ ان کے غریب کپڑے دیکھ کر ہنستے تھے. صحابہ کہتے تھے اس کی مار کل تم دیکھنا جنگ میں کیا ہوتا ہے. وہ قادسیہ ہمارے سامنے ہے، یرموک ہمارے سامنے ہے، کس طرح دنیا کے طاغوت ان چند درویش منس انسانوں کے ہاتھ میں کرے. آج غزہ بھی ایسے ہی ہے. وہ جو لوگ بات کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا، اتنے لوگ مر گئے، اتنے ہائے. تو دنیا میں طاغوت کا تکبر ٹوٹ گیا. پوری دنیا سے سیٹلرز جا رہے تھے مسلمانوں پہ ظلم کرنے، اسرائیل میں حملہ کرنے، اب واپس جا رہے. پیپل آر کرائنگ آن دا ایئرپورٹس، ہمیں واپس نکالو یہاں سے. بزدل زائنسٹ جن کا اللہ نے قرآن میں نقشہ کہتا ہے کہ دنیا کی بزدلین ترین قوم، اور یہ مسلمانوں پہ کبھی بھی غالب نہیں آئیں گے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. سورہ بنی اسرائیل. لوگوں کی سپورٹ سے آج پورا US، پورا یورپ، پورا ویسٹ اپنے بلینز اور ٹریلین اور اسلحوں کے ساتھ سپورٹ میں کھڑا ہے. تو وہ کھڑے ہیں پھر بھی رو رہے ہیں ہمیں واپس بھیجو. اگر یہ ہٹ جائیں تو یہ جھاگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور ادھر وہ درویش منس. ہم غزہ سے کیا سیکھتے ہیں؟ مضبوط لوگ. خالد، بھائی خالد کو دیکھیں، کیا انسان. اس کی بیٹی چلی، اس کا خاندان چلا گیا، اس کی بیٹی کی بیٹی چلی گئی. کہتے ہیں میری روح کی روح بھی چلی گئی. لیکن وہ دنیا میں کھڑا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو انسپائر کر چکا ہے کہ صبر ہو تو ایسا، بہادری ہو تو ایسی، اللہ پہ توکل ہو تو ایسا، اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو ایسا. اس حالت میں بھی مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے اللہ آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہم اس پہ مستہم البأساء. اللہ کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو جنت میں ایسی داخل ہو جاؤ گے صوفوں پہ بیٹھے عیش کرتے کرتے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ. وہ حالات نہیں آئیں گے جو پہلی قوموں پہ آئے تھے. مستہم البأساء، سختیاں آئیں خطرناک قسم کی. یہاں تک کہ انبیاء کے پیروکار کہنے لگے متى نصر اللہ. یا اللہ کے نبی سے کہنے لگے اس زمانے کا جو رسول تھا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وہ کہنے لگے صبر، اللہ کی مدد قریب ہے، آیا چاہتی ہے. مستہم البأساء والضراء، تکلیف، جان مال عزت سب برباد. وزلزلوا، الفاظ اللہ نے استعمال کیے. they were shaken rigorously، ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا.
ہر قوم کے اوپر یہ حالات آئے ہیں. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہ اللہ تعالیٰ ہلا کے ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہے کہ میرا ایمان اندر مضبوط ہے یا اوپر کا ایمان ہے. ذرا سی مصیبت آئی تو اللہ سے شاکی ہو گئے، ہائے اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے. مصیبت میں اللہ سے دور اور مزے میں اللہ کے قریب، یہ تو سلیکٹیو ایمان ہے. دوسری چیز، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم جھاگ ہوگے، اس لیے تمہارا رعب دشمنوں سے ختم ہو جائے گا. میرے عزیز دوستوں، آج امت جھاگ بنی ہوئی ہے. وی آر ڈیفینسو. ہم اگر دین کا کام بھی کرتے ہیں ڈیفینسو، فلاں نے ایسے کر دیا اس کے خلاف کام کریں گے. ہمارے جو سپیکرز بھی ہیں فلاں کرت بائی بی پرو ایکٹیو. ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ بس ہم کسی طرح سروائیو کر لیں. بڑا ویژن اللہ کے نبی کا ویژن ہے. آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے کسرا فتح ہوگا، کیسر فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا. 20 سال 10 سال آگے سوچنا شروع کریں. اپنا ویژن بنائیں، اپنی فیملی کا ویژن بنائیں، اپنے بچوں کا ویژن بنائیں. یہ بچہ بڑا ہو کے امت کے لیے 20 سال بعد کیا کرے گا، اس کو میں نے دین کا علم کتنا دینا ہے، دنیا کا علم کتنا دینا ہے، صبر کتنا دینا ہے، ریزیلنس کتنی دینی ہے، کمپیشن کتنا دینا ہے، صفات کتنی دینی ہے. امت کی مضبوط دیوار کیسے بنانا ہے اس کو کہ یہ ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے دنیا کے لوگ اسلام کے اندر آ رہے ہوں، مسلمانوں کے دشمنوں سے مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہو. یہ ایک سائن ہو ریزیلنس کا امت کا. کیسے ہوگا؟ جھاگ نہ بنے، لہریں بنے. لہر ڈیپ ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے دل میں، اندر تک اس کی گراؤنڈ. اوپر سے تو لہر یوں نظر آتی ہے جو ویو ہوتی ہے، لیکن اندر تک سمندر کے اندر اس کی گراؤنڈز ہوتی ہیں. تقویٰ، للہیت، خشوع، اللہ کے آگے رونا، صبر کرنا، نمازوں میں پکا ہونا، اللہ سے تعلق. یہ وہ رات کا تعلق ہے جو دن میں آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے گا. صحابہ کی صفات کیا تھی؟ رہبان باللیل و فرسان بالنہار. رات کو اللہ کے آگے رونے والے، دن میں تلواریں چلا کے دین کے لیے پوری دنیا میں دین کو نافذ چلانے والے، لے جانے والے. جہاں جاتے دعوت کی وجہ سے. کتنے ملک ایسے ہیں پورے کے پورے ملک ایک تلوار نہیں چلی. صحابہ کا کردار، ان کا ایمان، پورا ملیشیا، پورا انڈونیشیا، پورا یہ ایسٹ سارا، یہ ان کو ایمان اور کردار مسلمانوں کا دیکھ کے مسلمانوں کا کریکٹر کے لوگ بنے. ہم نے اپنے اوپر کیا محنت کی ایمان کے لیے. نمبر 3، جھاگ جو ہے وہ لہروں کے تابع ہوتا ہے. اب کسی کے تابع نہ ہو. سو سم ٹائمز ہم بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ بڑی گاڑی، بڑا گھر، دس لائف، مزے کی زندگی، مزے کے کھانے. یہ مسلمان کے لیے نہیں بنائی تو اللہ نے جنت میں لیے بنائے. کل میں گھر میں تعلیم کرتے ہوئے الحمدللہ، یہ میں آپ حضرات سے بھی بار بار کہتا ہوں، گھر میں تعلیم کریں کسی بھی اچھی کتاب کی. ہم فضائل اعمال کی کرتے ہیں اور ایک سنت کی کتاب. صبح 8 بجے بچے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، 10 منٹ کی تعلیم، اور اس کے بعد بچے اسکول چلے جاتے ہیں. اور اب بچے خود کہتے ہیں بابا تعلیم کرو، بابا تعلیم کریں. تو ہم تعلیم میں حدیث پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد داخل ہوتے ہیں اور آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوتے ہیں. آپ کے جسم مبارک پہ کھجور کی چٹائی کے نشان پڑتے ہیں. تو عمر رونے لگ جاتے ہیں. کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر روتے کیوں؟ کہ یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ ریشم اور مخمل کے بستروں میں سونے چاندیوں میں رہے اور آپ 2 جہان کے بادشاہ، آپ ایسے بیٹھے. تو آپ ایسے لیٹے ہوئے تھے نا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. عمر ابھی تک سمجھ نہیں آئی، ابھی تک سمجھ گئے. مالی ولی دنیا، میرا اور دنیا سے کیا تعلق. وما انا والدنیا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك. میری مثال اور دنیا کی مثال ایسی ہے، ایک مسافر راہ چلتے ہوئے درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام اور سستانے کے لیے بیٹھ گیا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا. یہ ہمارے لیے دنیا نہیں، اللہ نے آخرت کے مزے رکھے ہیں. دنیا کے مزے جتنے زیادہ ہوں گے یہ خطرہ ہے کہ آخرت کے مزے کم ہو جائیں گے. تنبیہ فرما رہے ہیں. تو یہ مقصد نہیں کہ دنیا کی لذت لینا منع ہے، اس میں گڑ جانا منع ہے، اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا منع ہے. اللہ کے نبی کیا مرض بیان فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ مسلمان جھاگ کی طرح کیوں ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت، وہ محبت جو اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے. ہم سوچیں ہم دنیا کو وقت کتنا دے رہے ہیں، اللہ کو وقت کتنا دے رہے ہیں، مسجد کو کتنا وقت دے رہے ہیں، اپنی امت میں کنٹریبیوشن کے لیے اپنا وقت کتنا دے رہے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کتنا ہے. ہمیں اگر کہا جائے 40 دن اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، 4 مہینے 70 سال کی زندگی ایوریج ہوگی، اور نہیں جی بڑے مصروف ہیں، بڑے مصروف ہیں. اور یہاں مسلمان ہیں جو برطانیہ میں 10-20 سال بیٹھے ہیں اپنی فیملی کو چھوڑ کے. مجھے ایسے ملے 25 سال فیملی کو چھوڑ کے سعودیہ میں، یو اے میں، یہاں جرمنی میں، یو کے میں بیٹھے آ کے. ان کو بولو کہ 40 دن اللہ کے راستے میں سیکھ لو، ٹائم نہیں ہے جی. 10 سال فیملی کو چھوڑ کے بیٹھا ہے. ترجیحات کیا ہیں؟ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. اللہ کے نبی نے فرمایا موت سے نفرت کرنے لگ جائیں گے. آج موت ہمیں مرنے کی تیاری. صحابہ تو فرماتے تھے کہ یہ میری موت تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے.
حضرت خالد بن ولید، کیوں آج دنیا دہشت، ابھی تک خالد بن ولید کا نام آتا ہے. خالد بن ولید 2 تلواروں سے لڑتے تھے یوں کر کے، نو شیلڈ، اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اپنی صفوں سے آگے نکل جاتے تھے، صفوں کو چیر کے دوسری طرف نکل جاتے تھے، اور پھر کہتے تھے این الموت، موت کہاں ہے، میں موت تلاش کرتا ہوں. اور بستر پہ وفات ہوئی اور کہتے تھے کہ میں ساری زندگی موت تلاش کرتا رہا، مجھے موت نہیں آئی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خالد اللہ کی تلوار ہے، اور اللہ کی تلوار کو تو کوئی توڑ نہیں سکتا. تو یہ موت ہماری محبوب بن جائے وہ اس وقت ہوگی جب ہم انویسٹمنٹ کریں گے، جب ہم ایک حد تک مطمئن ہوں کہ ہم نے کچھ عمل ایسا بھیجا ہے کہ اللہ سے ملاقات جنت میں ہوگی، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پئیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو جھوٹ نہیں بولا، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو لوٹا نہیں ہے، کسی سے لینا دینا نہیں ہے، اپنے فرائض پورے کیے، اللہ سے ملاقات کو تیار ہیں. ایک صحابی شہید ہو رہے، جنگ شخ لگی ہے، کہتے ہیں غدن نلقی الاحبہ محمدن وحزبہ، بڑا مزہ آئے گا، اب تو مرنے لگے، کل ملاقات ہوگی اپنے پیارے ساتھیوں سے، محمد اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے. من کان یرجو لقاء اللہ، ایمان والے وہ کیا سیکھ سکتے ہیں ہم غزہ والوں سے؟ صبر، صبر کے پہاڑ، سب کچھ تو لٹ گیا، مارے گئے، قتل کر دیے گئے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، صبر. اللہ کہہ رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم خوف سے، ہر چیز سے تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو خوشخبری سناؤ، جن کو جب مصیبت آتی ہے ہائے ہائے نہیں کرتے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بچہ جا رہا ہے، ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اور اس کو کھانا نہیں ملا، یہ جو دنیا مل کر ان کو مار بھی رہی ہے، کھانا بھی بند کر رہی ہے اس سے. اینڈ آل دیز ڈیولپڈ کنٹریز، the EU and the US، ایوری ون جو جانوروں کو کھلانے کی بات کرتے ہیں، کٹنگ آف، اینڈ دے نو واٹس ہیپننگ، ان کو پتہ ہے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، عورتیں بھوک سے مر رہی ہیں، انسان. تو وہ اس کو بولا تمہیں کھانا نہیں ملا؟ جرنلسٹ نے پوچھا، ہنس رہے، نہیں ملا، مر جائیں گے. کیا زندگی، کیا ایمان کی کیفیت ہے. اس حالت میں ایمان، اپنی ایمان کی کیفیت ہم دیکھیں. توکل، اللہ فرما رہے جب مسلمانوں کو کہا گیا کہ پوری دنیا تمہارے خلاف جمع ہو گئی ہے، غزوہ احد کے بعد ذات حمراء پہ 4 ہجری میں، پوری دنیا تمہارے خلاف لشکر سے جمع ہو گئی ہے، ڈر جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ڈرتے. کہا کیوں نہیں ڈرتے؟ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی، اللہ کا ارساز ہے. ان کو کہا جا رہے چھوڑ دو، تم پاگل ہو، دماغ خراب ہو، دنیا کی سپر پاوروں سے، دنیا کی ٹیکنالوجی میں اس چیزوں سے جو انسانوں کے دل دماغ دیکھ رہی ہے، اس سے لڑ رہے ہو تم. کہا نہیں، حسبنا اللہ، اللہ کی طاقت بھی تو ہے. اور یہ دنیا، پوری دنیا کو اپنی قربانیاں دے کر ہمیں اٹھا رہے کہ تم بھی اٹھ جاؤ اس جاگ سے، تم بھی صبر اور توکل پہ آ جاؤ، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے والے، کچھ کرنے والے بن جاؤ. ہم نے ان سے ہجرت سیکھی ہے، ان کی 3-4 دفعہ ہجرت ہوئی ہے. ایک جگہ بمباری ہوتی ہے، اسرائیل کہتا ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں جاتے وہاں مارتا ہے، وہ کہتے ہیں پھر وہاں چلے جاؤ، پھر وہاں مارتے ہیں، پھر کہتے ہیں ساؤتھ میں چلے جاؤ، پھر وہاں مارتا ہے، پھر کہتے ہیں خان یونس میں چلے جاؤ، پھر وہاں مارتا ہے، پھر کہتے ہیں ایجپٹ کے بارڈر پہ چلے جاؤ، پھر وہاں مارتا ہے. یہ ہجرت پہ ہجرت، 4 دفعہ ہجرت کر چکے ہیں فلسطین کے لوگ. اور ہجرت میں پھر کہتے ہیں دس از اے سیف ایریا اینڈ دے کل دیئر. The hundreds of clauses of international humanitarian law اسرائیل برباد کر چکا ہے. جو جنیوا کنونشنز ہیں، it has been rampaged. سب کو پتہ ہے because they are selective, nothing. یہ ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ظالم کے لیے، مظلوم کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ ہجرت کر رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ظلم ہو جانے کے بعد، اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو آخرت میں جنت میں بہت خوبصورت جگہ دوں گا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اللہ کا اجر بہت بڑا ہے، کوئی فرق نہیں. ان کے سامنے وہ آیتیں، وہ ان آیتوں میں رہ رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا کیسے ملے گا. اللہ سے مصیبت آ گئی، 4 پیسے کسی نے ہمارے لے لیا، ہم اس کی گالیاں دے دے کے اس سے تعلق ختم. بھائی نے میرے 1000 پاؤنڈ کھا لی، میں ساری زندگی بات نہیں کرتا، ان کی سب کچھ لٹ گیا. کیسا کرے؟ کوئی بات نہیں، اللہ سے لے لیں گے، اللہ سے مسئلہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، صبر کرنے والے، اللہ پہ توکل کرنے والے. ان سے ایثار سیکھ رہے ہم. وہ بچے دوسرے بچے کو کہہ رہے ہیں یار تم لے لو. وہ 10 سال کا بچہ اپنے 8 سال کے بھائی اور بہن کے لیے، ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلا گیا، وہ اس کے لیے ماں باپ بنا ہوا، اس کو کہہ رہے تم کھا لو. 2 دن سے کھانے کو نہیں ہے، ماں اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو کھلا رہی ہے. خاندان والے کھا کے دوسروں کو کھلا رہے، کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں. کوئی آپ نے دیکھا کہ کبھی لائنوں میں وہاں جھگڑا ہو گیا ہو؟ تصویریں آ رہی ہیں نا، ویڈیو. وہ کھانا اتنا سا ہے اور لائن میں 10,000 لوگ کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہے آدھوں کو ملے گا آدھوں کو نہیں، کوئی لڑائی مار کٹائی نہیں. ایثار، وہ صحابہ والی صفات ہم سمجھتے تھے، وہ صحابہ والی چیزیں کوئی کہانیاں ہیں کہ ایک صحابی کی جان ختم ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی کو پانی پلاؤ، پھر وہ مر گیا. یہ فلسطین میں یہ نظر آ رہا ہے
کہ وہ صفات جو اللہ نے قرآن و حدیث میں رکھی ہیں وہ ناممکن نہیں ہے. وہ ہر زمانے میں اللہ ایسے لوگ کھڑا کریں گے. ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ان جیسی صفات رکھیں, چلو اس جیسا صبر, کچھ تو کر لیں, کچھ صبر, کچھ توکل, کچھ ہجرت کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہم اپنا ملک چھوڑ کے چلے جائیں. ہم سے مطالبہ ہی اپنے گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی زندگی کی طرف آ جائیں. اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی عزت میں آ جائیں. تو اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی ہیبت پوری دنیا میں ڈال دیں گے. آج ان لوگوں کی ہیبت پوری دنیا پہ ہے, اس کے باوجود بھی کھڑے ہوئے ہیں, کہتے ہیں ہم اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہیں. یہ وہ چند لیسنز ہیں جو ہم غزہ سے سیکھتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن و حدیث ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے اگر ہم سیکھنے والے ہوں. آج سے ہم ان چیزوں کو دیکھ کر نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے, اپنے بچوں کی زندگی کو تبدیل کریں گے, اپنے بچوں کو امت کا بڑا سپاہی, دفاع کرنے والا, پازیٹیو چینج لانے والا بنائیں گے, جو معاشرے میں اسلام کی وہ تصویر پیش کرے جو پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کی رغبت دے, اور مسلمانوں سے تکلیفوں کو پوری انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے. اور آخری بات جو فلسطین والے ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں, ہمارے کاز کو زندہ رکھیں. تو اس کاز کو کہیں نہ کہیں زندہ, مظاہرے بھی ہو رہے, کل بھی مینچسٹر میں پکیٹلی گارڈن پہ ایک مظاہرہ ہے 12 بجے. سو جسٹ کسی طرح بچوں کو لے جانا, سب کو لے جانا کہ ہمیں یہ کاز زندہ رہے, اور دنیا کو یہ بتانا وی ڈو ناٹ فارگیٹ them اینڈ وی ول نیور فارگیٹ. ہمارا ٹائم بھی آئے گا, ہم ان ظالموں کو معاف نہیں کریں گے, اور ہماری اللہ کی عدالت کے آگے دنیا میں جب وقت ملا تو ظلم کا بدلہ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.